تمام شائن سٹار ٹی وی دیکھنے والوں کو مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام، اور ہم خدا ان کے حضور شکر گزار ہیں شائن سٹار ٹی وی کے لیے اور بالخصوص پاسٹر عاشر منشا کے لیے، کیونکہ آپ سب اس بات سے واقف ہے کہ یہ فرسٹ یوتھ چینل ہے جو کہ آپ سب اس لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو عزیزو، ہم شائن سٹار ٹی وی کے لیے اور پادری عاشر منشا کے لیے خدا ان کے حضور شکر گزار ہے جو نوجوانوں کے لیے بہت بڑی رویا رکھتے ہیں، اور آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے جو مسیح یسوع نے 5واں کلمہ جو ہے صلیب پر اپنے منہ مبارک سے ادا کیا، ہم اس کے بارے میں سیکھنے والے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس 5ویں کلمے کی طرف لوٹیں اور اسے سیکھیں، آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خداوند، تیرے حضور ہم جھکتے ہیں کہ تو نے اے خداوند خدا یہ آج پھر سے ممکن کیا کہ ہم تیرے کلام کی عمیق باتوں کو سیکھنے والے ہوئے، اور ہم سب اے خداوند خدا تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ آج کا کلام جو ہم سیکھیں وہ ہماری زندگیوں کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے باعث برکت، باعث نجات ٹھہرے۔ رحیم باپ، تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث نجات ٹھہرے۔ اے خداوند، تیرے حضور منت کرتے ہیں شائن سٹار ٹی وی کے لیے، پاسٹر عاشر منشا کے لیے، کہ جب وہ اے خداوند خدا اس بڑی خدمت کو کرتے ہیں، اس بڑے کام کو کر رہے ہیں، تو منت کرتے ہیں اے خداوند خدا روز بروز اے خداوند خدا تیرے بادشاہت کو وسعت ملتی جائے، اور بہت ساری نوجوان روحیں، بہت سارے نوجوان اے خداوند خدا تیرے کلام کی طرف راغب ہونے والے ہوں۔ رحیم باپ، تیرے حضور منت کرتے ہیں کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ آئیں عزیزو، ہم خداوند کے کلام میں سے آج سیکھ لیں 5واں کلمہ۔ اس سے پہلے کہ ہم 5ویں کلمے کی طرف جو ہے اپنے دھیان کو لگائیں، کلام مقدس میں جو ہے ہم اس بات کو دیکھیں جو ہمیں بڑی ہی ضروری بات ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم 5ویں کلمے کی طرف غور کریں اور اس بات کو اپنے دھیان میں لائیں، تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کلام کی ان باتوں سے شاید بہت دور ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے 5ویں کلمے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح اپنے منہ مبارک سے جو ہے اس بات کا اظہار کرتے ہیں، میں پیاسا ہوں۔ اور ہم اس بات سے بھی واقف ہیں کہ یسوع مسیح پیاسا تھا۔ ہم جو ہے اس سے پہلے کہ اس کی طرف بڑھے، میں آپ کو حوالہ بتاتا چلوں مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت جو ہے ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ملتا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا میں پیاسا ہوں۔ آئے عزیزو، ہم اس بات کی طرف جو ہے غور کریں۔ جب ہم غور کرتے ہیں ملک مصر کی کڑکتی دھوپ اور لوگ جو ہیں وہ گرمی سے نڈال تھے، تو یسوع مسیح جسمانی طور پر جو ہے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، میں پیاسا ہوں۔ اور یہ کلمہ جسمانی اعتبار سے کلمہ دکھ ہے، اور جب مسیح یسوع نے صلیب پر یہ کلمہ فرمایا اور کہا کہ میں پیاسا ہوں، تو تقریباً مسیح یسوع کو صلیب پر لٹکے ہوئے 5 سے زائد گھنٹے گزر چکے تھے، اور صبح 9 بجے سے جو ہے مسیح یسوع کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا، اور یہ 5واں کلمہ تقریباً 2 بجے کے بعد ادا کیا گیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو پورے ملک میں جو ہے وہ اندھیرا ہے، اور یہودی جو حکومت ہے وہ اس بات سے بڑی خوش ہمیں نظر آتی ہے
کہ ہم نے جو ہے یہودی قیادت اس بات سے بڑی خوش نظر آتی ہے کہ وقتی طور پر ان روحانی کاموں کو ہم نے مغلوب کر لیا ہے اور زندگی کے مالک کو صلیب پر کھینچ لیا ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ یہودیوں کی فتح کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی جو ہے وہ ہمیں اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا خون ہماری گردن اور ہماری اولاد پر ہو۔ جب ہم متی کی انجیل اور اس کے 27ویں باب کو دیکھیں اور اس کی 25ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر جو ہے ہمیں واضح طور پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہودی جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا خون ہماری گردن اور ہماری اولاد پر ہو۔ جب ہم 25ویں آیت 27ویں باب کی دیکھیں تو وہاں پر ہمیں واضح طور پر اس بات کا اظہار ملتا ہے۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد پر، اولاد کی گردن پر۔ ہم اس بات کو جو ہے ضرور آج سیکھنے والے ہوں گے۔ 3 باتیں جو ہے آج ہم خداوند کے کلام میں سے جو ہے سیکھیں گے اس کلمے کی نسبت۔ پہلی ایک خاص چیز وہ یہ ہے میں پیاسا ہوں۔ اب اس لفظ کی طرف جب ہم ان لفظوں کی طرف غور کریں تو مسیح یسوع یہ ایک شخصی تمنا تھی۔ مسیح خداوند نے یہ جب کلمہ ادا کیا میں پیاسا ہوں تو صلیب پر ایک یہ شخصی تمنا تھی، اور جب میں اور آپ اس بات سے واقف ہے مسیح یسوع کامل خدا کے ساتھ ساتھ کامل انسان بھی تھا، اور اسے بھوک بھی لگتی تھی، اسے پیاس بھی لگتی تھی۔ اور جب ہم اس بات کی طرف اپنے آپ کو دھیان کو لگاتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھنے والے ہوں۔ مسیح یسوع نے جب یہ کہا کہ میں پیاسا ہوں تو یہ ایک شخصی تمنا تھی۔ جب جیسا میں نے کہا کہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ اگر میں اور آپ اس بات کی طرف غور کریں تو کلام مقدس میں ہمیں واضح طور پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب مسیح یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں تو یہودیوں کی حکومت نے، ان تمام لوگوں نے جو ہے کیا کیا؟ کلام مقدس میں ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ کہا کہ اسے سرکہ پیش کیا گیا، پت ملی ہوئی میں پیش کی گئی۔ اور اگر میں اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ پت ملی ہوئی میں جو ہے، اگر ہم اس کی تاریخ کو جانیں تو پت ملی ہوئی میں جو ہے اس ڈاکو، اس زانی، اس گنہگار کو جس کو سزا دی جاتی تھی یا جسے صلیب دی جاتی تھی اس کو پلائی جاتی تھی، کیونکہ پت ملی ہوئی میں جو ہے اور سرکہ جو ہے یہ دونوں چیزیں جب پی جاتی ہیں، اور اگر ہم پت ملی ہوئی میں کی طرف غور کریں تو یہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں وہاں پر جو ہے اس باڈی کو، اس جسمانی حصے کو جو ہے وہ چیرتی اور اسے ڈیمیج کرتی بھی جاتی ہے۔ اور جب مسیح یسوع کو جو ہے پت ملی ہوئی میں پیش کی گئی تو یہ ایک اذیتناک تھا، اس کی پیاس کی شدت کو اور بڑھانا تھا۔ اور جب مسیح یسوع کو جو ہے پت ملی ہوئی میں دی گئی، آپ اندازہ کریں کہ یہ ان گنہگاروں کو، ان لوگوں کو جو سزا کے حقدار اور جن کو سزا مل رہی ہوتی تھی ان کو پیش کی جاتی تھی، تاکہ یہ نیم بے ہوش ہو، تاکہ یہ جو ہے اگر کسی کو سزا دی جاتی تھی
اور بالفرض کسی کو سلیب پر لٹکائے جانے کی سزا دی جاتی تھی تو اسے جو ہے یہ پت ملی ہوئی میں پلائی جاتی تھی، تاکہ یہ شخص، لازمی سی بات ہے، انسان ہے، اور اگر کسی انسان کے ہاتھوں میں یا پاؤں میں جو ہے وہ کیل لگائیں تو ضرور ہے کہ جو لگانے والے ہوں گے ان کو وہ گالی بھی دے، ہو سکتا ہے کہ وہ غصے کا اظہار بھی کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اور برا بلا جو ہے اسے کہے۔ جب پت ملی ہوئی میں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے اس گنہگار کو جس کو سزا مل رہی ہو، تو اسے جو ہے اور جو ہے اذیت میں ڈالنے اور اسے اور مرگ کے قریب لانے کے لیے جو ہے پت ملی ہوئی میں پیش کی جاتی تھی، تاکہ اس کی شدت جو ہے وہ اس کے بیرونی طور پر تو ہم جو ہے اسے سزا دے رہے ہیں، اندرونی طور پر بھی جو ہے اس کے اندر کے جو حصے ہیں جسم کے ان کو بھی ڈیمیج کیا جائے، ان کو بھی برباد کیا جائے۔ تو یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی خاص ہے کہ جب مسیح یسوع کو پت ملی ہوئی میں جو ہے پیش کی گئی تو اس کی شدت کو، اس کی پیاس کی شدت کو مزید جو ہے وہ بڑھایا گیا، اور اس کی پیاس کو جو ہے تقویت دی گئی اور اسے اذیت دی گئی، تاکہ جو ہے اذیت ناک موت مرے۔ اور میں اور آپ اس بات سے واقف ہیں، انسان ہوتے ہوئے جب کسی کو بھی جو ہے سزا دی جائے، جسے سزا دی جائے، لازمی سی بات ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، اور یہاں پر میرا اور آپ کا مسیح یسوع ہے، میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، میرا اور آپ کا مخلصی دینے والا ہے۔ اس نے کوئی آرگومنٹ نہ کیا، صرف اپنے منہ مبارک سے صرف 7 بار جو ہے اظہار کیا اور یہ کہا، اگر ہم دیکھیں، اے باپ ان کو معاف کر، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے ہم یہ ساری چیزوں کی طرف غور کریں تو یہاں پر واضح طور پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بات جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کہی گئی، اے باپ ان کو معاف کر۔ لیکن 5واں کلمہ جو ہے وہ کہا گیا، میں پیاسا۔ عزیزو، میں اور آپ اس بات کو اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ سب دیکھنے والے جو ہیں غور کریں اپنی اپنی زندگیوں پر کہ کیا مسیح یسوع واقعی پیاسا ہے؟ یہ وہی مسیح یسوع ہے جو قانہ گلیل کی شادی میں جو ہے وہ شریک ہو کر وہاں پر جو ہے پانی کو میں بنا رہا ہے اور آج کہتا ہے میں پیاسا ہوں؟ یہ وہی مسیح یسوع ہے جو فرماتا ہے زندگی کا پانی میں ہوں؟ سامری عورت سے کہتا ہے اگر تو جانتی میں کون ہوں تو مجھ سے تو پانی پیتی تو کبھی پیاسی نہ ہوتی، کیونکہ وہاں پر مسیح یسوع اظہار کرتے ہیں کہ زندگی کا پانی میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے پیے گا تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ چشمے جاری ہو جائیں گے۔ ہم ان باتوں کی طرف غور کریں، کیا واقعی مسیح یسوع پیاسا تھا؟ یہاں پر جو ہے اور بہت ساری باتیں جو ہیں ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے وہ پیاسا تھا۔ میں نے جس طرح فرمایا، جس طرح کہا کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا، اور جب خون اور پانی باڈی سے مسیح یسوع کے نکل رہا ہے اور کنٹینیو نکل رہا ہے تو مسیح یسوع ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں میں پیاسا ہوں۔ عزیزو،
میں اور آپ جب اس بات کی طرف جو ہے غور کر رہے ہیں، اور ہم نے پہلا پوائنٹ آپ یاد رکھیے گا کہ ہم نے سیکھا ہے میں پیاسا ہوں، یہ ایک شخصی تمنا تھی۔ پھر ہم جو ہے دوسرے پوائنٹ کو جو ہے دیکھیں، دوسرے نقطے کی طرف غور کریں، تو مجھے اور آپ کو اس بات کا واضح طور پر پتہ چلتا ہے مسیح خداوند کی پیاس جو ہے صرف شخصی نہیں تھی۔ مسیح خداوند کی پیاس صرف شخصی نہیں تھی، بلکہ ہماری محبت اور خلوص کا طلبگار ہے۔ ہماری محبت اور خلوص کا وہ طلبگار ہے۔ مسیح یسوع کی پیاس شخصی تمنا تھی، کیونکہ جسمانی اعتبار سے جو ہے وہ نڈال ہو چکا تھا، لیکن اس کی پیاس آج میں اور آپ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جو ہے میرے اور آپ کے لیے پیاسا ہے۔ آج بھی وہ ہماری محبت کا، ہمارے خلوص کا اور ہمارے عقیدت کا جو ہے وہ پیاسا ہے۔ اور کیا میں اور آپ جب مسیح یسوع کو صلیب پر لٹکایا گیا، کیا میں اور آپ اس بات سے واقف نہیں کہ 2024 سال گزر گئے؟ یہ تب کی بات ہے۔ کیا آج بھی جو ہے مسیح یسوع صلیب پر ہی ہے، اور آج بھی جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے میں پیاسا ہوں؟ عزیزو، مجھے اور آپ کو جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسیح یسوع زمین پر آئے، صلیب پر اپنی جان دی۔ 5ویں کلمے کو جب ہم سیکھ رہے ہیں تو اس بات کو جو ہے ضرور ہم سوچیں کہ مسیح یسوع 2024 سال پہلے صلیب پر لٹکایا گیا تھا، لیکن میں اور آپ اگر اس پیاس کو، اس شدت کو جو ہے نہیں سمجھتے کہ وہ کیا چاہتا ہے، آج 2024 سال گزر گئے اور میں اور آپ اس عقیدت میں اور اس محبت میں جو مسیح یسوع نے جو ہے اظہار کیا، آج وہ میری اور آپ کی زندگی کا پیاسا ہے۔ تمام دیکھنے والوں اور نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے مخاطب ہو کر اس بات کو کرتا ہوں کہ آپ مسیح یسوع کی اس پیاس کی شدت کو سمجھیں۔ اب وقت ہے، اب وقت بہت قریب ہے کہ نوجوان جو ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کیا کریں گے؟ خواب دیکھیں گے، بوڑھے رویا دیکھیں گے۔ اب وقت قریب ہے اس پیاس کو بجھانے کا۔ اگر میں اور آپ جو ہے آج بھی چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے آج بھی صلیب پر پیاسا ہی رہے، آج بھی وہ صلیب پر پیاس ہی اسے لگی رہے اور وہ چلاتا رہے میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، تو مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اسے صلیب پر ہی رہنے دینا ہے، اگر اس کی پیاس کو وہیں رہنے دینا ہے، تو پھر ہم جس طرح چاہے مرضی زندگی بسر کریں۔ میں اور آپ اس بات کو اپنی زندگی میں غور سے لائیں کہ مسیح یسوع تو 2024 سال پہلے جو ہے وہ صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ اب جو ہے وقت ہے کہ میں اس کی پیاس کی شدت، کیونکہ وہ آج میرا اور آپ کا پیاسا ہے، مجھے اور آپ کی پیاس ہے، ان زندگیوں کی پیاس ہے جو زندگیاں جو ہیں
اس سے دور ہیں، ان زندگیوں سے پیار ہے، ان زندگیوں کا وہ پیاسا ہے جو اس کے قریب نہیں۔ میں اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مسیح یسوع نے یہ 5واں کلمہ صلیب پر ادا کیا، لیکن میں اور آپ ہر سال، ہر گزرے سال جو ہے وہ اس بات کو سنتے رہتے ہیں، اور سن سن کر جو ہے وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ مسیح یسوع پیاسا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اب وقت ہے کہ میں اور آپ اس بات کو اپنی زندگی میں رکھیں کہ مسیح یسوع جو ہے آج میرا پیاسا ہے۔ ہر زبان جو ہے وہ اقرار کرے کہ مسیح یسوع آج میرا پیاسا ہے، مسیح یسوع آج مجھ سے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس لوٹوں اور اسے پانی دوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہر زندگی جو ہے جو اس سے دور ہے وہ ان زندگیوں کا پیاسا ہے، اور ہم اس بات کو جو ہے ضرور اپنی اپنی زندگی میں رکھیں۔ گو کہ وہ وقت جو ہے میری اور آپ کی زندگی میں ہے، اور مسیح یسوع جو ہے چاہتے ہیں کہ زندگیاں جو ہیں اس کے قریب آنے والی ہوں۔ آج میں اور آپ نے دو بڑے خاص جو ہے پوائنٹس کو سیکھا، بہت خاص عنوان کو سیکھا ہے، اور یاد رہے یہ تیسرا پوائنٹ ہے جس کی طرف ہم ابھی غور کرنے کو ہے۔ نجات دہندہ یسوع کی پیاس جو ہے وہ چرواہے اور کلیسیا بھی ہے۔ نجات دہندہ یسوع مسیح کی پیاس چرواہے اور کلیسیا کا دکھ ہے۔ میں اور آپ نے بہت دفعہ جو ہے ایک واقعے سے جو ہے ہماری نظروں سے ہم نے سنا بھی ہوگا۔ مقدس یرمیہ کہتے ہیں کہ میری بنت قوم کے زخموں کو یوں سلامتی اور ان کو اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی ہے نہیں۔ یعنی کہ میں اور آپ یرمیہ کے اس بات سے واقف ہوں گے کہ وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے زار زار جو ہے وہ روتا تھا اور کہتا تھا، حالانکہ اگر مقدس یرمیہ کی زندگی کی طرف غور کریں تو وہ جو ہے وہ بادشاہ کا کیا تھا؟ ساقی تھا۔ وہ بادشاہ کے حضور جو ہے وہ بار بار اظہار کرتا ہے، اور وہ اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ ضرور اپنی زندگی میں جو ہے وہ غور کرتا تھا، اپنی قوم کے لیے وہ بڑا درد رکھتا تھا۔ آج کلیسیا کی طرف جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے، چرواہوں کو جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اور آپ جو ہے اس بات کو ضرور آج سیکھنے والے ہوں۔ کلیسیا بھوکی ہے، ننگی ہے، پیاسی ہے اور مستحق ہے۔ آج مجھے اور آپ کو ضرور جو ہے اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع کی پیاس جو ہے وہ کلیسیا اور چرواہے کا کیا ہے؟ دکھ ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اس بات سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہر ایک شخص جو ہے وہ آج کلیسیا کا پیاسا جو ہے وہ کہتا ہے اقتدار کے لیے کوئی پیاس میں لگا ہوا ہے، کوئی وقار کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی دولت کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی کرسی کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی عزت کے لیے لگا ہوا ہے، اور
غلط قسم کے رسم و رواج کی طرف جو ہے کوئی لگا ہوا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو جو ہے سیکھنے کی ضرورت ہے، عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے کہ مسیح یسوع جو ہے بے شک پیاسا تھا، اب جو ہے اس کی پیاس میں ہوں، اب اس کی پیاس میں ہوں، اور جب تک جو ہے میں اس روئے زمین پر زندہ رہوں گا یا رہوں گی تو ضرور ہے کہ میں اس کی پیاس کی شدت کو، اس کی پیاس کو جو ہے وہ کم کرنے والی ہو سکوں۔ میرے عزیزو، آج ہیکل کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے اور آج ہیکل کی چوکھٹ پر پڑے ہوئے مٹکے جو ہے وہ خالی ہیں، اور غریب اور شوقین لوگوں کے ہاتھ میں کشکول ہے، غریب اور مستحق لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کشکول ہے، اور یسوع مسیح یہ سب دیکھ کر جو ہے وہ داڑے مار مار کر جو ہے وہ شاید کہتا ہوگا، اس دکھ کو دیکھ کر کہتا ہوگا کہ میں پیاسا ہوں۔ ہم اس کی پیاس کے دستدار ہیں، اور ہمیں جو ہے اسے فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس کی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے بجائے سرکہ نہیں پیش کرنا۔ عزیزو، آج مجھے اور آپ کو سیکھنے اور عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے کہ اب جو ہے وقت ہے ہم اس کی پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اس کے قریب آئیں، اور اس کی باتوں، اس کے کلام کی عمیق سچائیوں کی طرف جو ہے اپنی زندگی بسر کرے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ان باتوں کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے جو ہے برکت عطا کرے، اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ جو وعدہ دیا ہے خدا نے اس کی طرف ہم آنے والے ہو سکے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ان باتوں کے وسیلہ سے تمام دیکھنے والوں کو جو ہے برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.